السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہورائزن نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، صدر جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ جہاز گراؤنڈ حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول نقشبندی نے بھارت میں ہونے والی گستاخی کے خلاف اپنا مذمتی بیان ریکارڈ کروایا اور بھرپور مذمت کی۔ ملاحظہ کیجیے ہماری اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جامع مسجد صدیق اکبر میں۔ میرے ساتھ اس وقت بہت ہی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول نقشبندی صاحب، جو کہ جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ جہاز گراؤنڈ کے صدر بھی ہیں۔ آج ان سے جانیں گے کہ ہندوستان کے اندر جو لڑکی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، آپ کن الفاظ کے ساتھ ان کی مذمت کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر۔ میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ، جن کے درجات کی بلندی کا ذمہ، جن کی توصیف کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب تاجدار بریلی اس طرف اشارہ دیتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ آج کل جو ہندوستان میں جو عورت نے ایک عمل کیا ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم اس کی پوری زور مذمت کرتے ہیں۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ اگر وہ چاہے تو مچھر سے نمرود کا خاتمہ کروا دے، اگر وہ چاہے تو فرعون اس کو پانی میں غرق کر کے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ کا جو ہے معاملہ بنا دے۔ اور آج ہے کہ فرعون اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج اس کے وجود کو زمین ہی قبول نہیں کر رہی۔ اور یہ حال ہی میں یہ پوری ملت اس پہ غور کرے، بشمول اقوام متحدہ، یورپ، تمام کفار، تمام دنیا اس کی طرف توجہ کرے کہ حال ہی میں ہم اس اللہ تعالیٰ کی فوج سے ہمیں اللہ پاک نے نجات دی ہے، جسے کہتے ہیں کرونا، نہ نظر آنے والا۔ اور یہ کتنا بڑا عذاب جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک بار نجات دی ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اور توریت، زبور، انجیل، جب ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ادھر توجہ کریں۔ جب اللہ رب العزت توریت، زبور، انجیل میں اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے اور وہ لوگ مٹا نہیں سکے، تو ہم کیسے اس کو مٹا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ سے ڈریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب کا محافظ ہے، ملت اسلامیہ کا محافظ ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ وہ عورت اور اس کے ساتھ جتنے بھی احباب ہیں وہ توبہ کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔